اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ فلسطینیوں پہ جو قیامت ٹوٹی ہے اس کے لیے کیا عنوان منتخب کیا جائے، میرے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہ اگر یہ افتاد ہمارے گھر میں ٹوٹی ہوتی، ہماری بچیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ، تو ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا۔ اسی لیے پہلے کہہ دیا گیا تھا دین اسلام میں، تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو ہم اپنے لیے کبھی یہ نہیں پسند کرتے کہ ہمیں ہمارے گھر سے کوئی بال پکڑ کے گھسیٹتا ہوا ہماری ماں بہنوں کو نکال دے۔ ہم کبھی نہیں پسند کرتے کہ ہمارے بزرگوں کو کوئی گولیوں سے چھلنی کر دے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ ہم یہ کبھی بھی نہیں پسند کرتے کہ ہماری ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو کوئی تھپڑ مارے اور ہمارے سامنے اور ہم بے بس رہیں، کچھ نہ کر سکیں۔ اس جدید ترین دور میں جب انسان افلاک کو فتح کر رہا ہے، چاند پہ اتر رہا ہے، مریخ پہ کمندیں ڈال رہا ہے، مریخ پہ اتر رہا ہے، اور دنیا میں جدید ترین اسٹار وار کے لیے سب کی انگلیاں بٹن کے اوپر ہیں، سب کی انگلیاں، اور سب کے ٹارگٹس پہ بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے شہر جو ہیں وہ ان کے ٹارگٹ کے اوپر ہیں۔ یہاں وہ بٹن دبائیں گے اور وہاں ان کا شہر تباہ ہو جائے گا۔ سب کو پتہ ہے۔ یہ صلاحیت جو ہے یہ فرانس کے پاس بھی ہے، UK کے پاس بھی ہے، رشیا کے پاس بھی ہے، امریکہ کے پاس بھی ہے، ایران کے پاس بھی ہے، پاکستان کے پاس بھی ہے، یہ انڈیا کے پاس بھی ہے، جنہوں نے ایٹمی صلاحیتیں اس قدر حاصل کر لی ہیں کہ لوہا منوا لیا ہے، ایٹم بم جنہوں نے بنا لیا ہے، ان کی تو انگلیاں منتظر ہیں کہ کب اشارہ ملے اور وہ بٹن دبائیں، اور یہاں بٹن دبایا اور وہاں شہر کے شہر اڑے۔ مجھے حیرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 51-52 افواج کی جو فوجیں جو تھی، 51-52 ممالک کی فوج، اس کو جمع کر کے جو ایک فوج بنائی گئی ہے عالم اسلام کی دفاع کے لیے، وہ کب کام آئے گی؟ اس کا استعمال کب ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ کون اس کا حکم دے گا؟ کون فتویٰ جاری کرے گا؟ یعنی مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جو کلپ دکھائی جا رہی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، غزہ کا وہ علاقہ جہاں پوری طرف سے اسرائیل نے بمباری کر کے پوری بلڈنگیں زمیں بوس کر دی ہوں، جہاں بے شمار 200 سے اوپر کی فگر بتائی جا رہی ہے، نہ جانے پتہ نہیں اس کی صحیح کتنی فگر ہوگی، جو وہاں پہ عورتیں، جوان، بوڑھے، بچے شہید ہو چکے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم کس منہ سے جانماز پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے تو حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ جب فلسطینیوں پہ قیامت ڈھائی جا رہی تھی تو حاکم وقت کہاں تھے، کیا کر رہے تھے؟ ہم صرف اپنے ملک کی بات نہیں کرتے ہیں، مراکش کہاں ہے، مصر کہاں ہے، اردن کہاں ہے، سعودی عرب کہاں ہے، ایران کہاں ہے، لبنان کدھر ہے، سیریا، شام کدھر ہے، عراق کدھر ہے؟ میں کسی مخصوص کا نام نہیں لے رہا ہوں، جو کلمہ گو ہیں وہ حکمران کیا کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ایک تو کورونا کی وبا سے ہی لوگ، آپ اپنے پڑوس کو دیکھ لیجئے، روزانہ 4000 سے کم تعداد ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس ملک کے لیے جہاں پہ نریندر مودی نے ابھی تک کسانوں کو ان کے حقوق نہیں دیے، اس ملک میں جہاں انہوں نے مسجد کو شہید کر کے مندر کو تعمیر کیا،
جہاں انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کو غصب کیا، جہاں انہوں نے تفرقہ بازی کی، جہاں لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہی ہے اور لوگ دروازے کے اوپر، اسپتالوں کے دروازوں کے اوپر جان دے رہے ہیں. کوئی رکشے میں بیٹھا ہے تو آکسیجن سلنڈر لگا ہوا ہے، کوئی کسی گاڑی میں بیٹھا ہے تو آکسیجن سلنڈر لگا ہوا ہے. 4,000 4,500 اس سے کم فگر جا ہی نہیں رہی ہے. برازیل ہے، ان گنت لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں. یو کے، امریکہ، یعنی دنیا بھر میں 2019 سے شروع ہونے والا یہ زہر آلود وائرس، مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ ایسا وائرس تیار کیا گیا لیبارٹری میں جس کا پیر الگ ہے، دھڑ الگ ہے اور سر الگ ہے، اس کو جوڑ کے بنایا گیا ہے. تو میں نے ان سے ایک ہی سوال کیا، مجھے یہ بتا دو روح کون ڈالتا ہے، جان کون ڈالتا ہے؟ کیا کائنات میں کوئی ایسا ہے جو آپ کے اندر جان ڈال سکے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ؟ اگر ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو خود قرآن میں کہتا ہے جو مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ ماں میں سے زندہ بچے کو نکالتا ہے، زندہ ماں میں سے مردہ بچے کو نکالتا ہے. جان تو اللہ نے ہی دی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی آپ اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال کر رہے ہیں، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ان کو بالوں سے گھسیٹ کے پکڑ کے ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، ان کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے نماز کے حالت میں بیت المقدس میں. اور نماز کے دوران قرآن مجید میں آیت موجود ہے، مسجد قبلتین موجود ہے جہاں سے قبلہ تبدیل ہوا تھا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں آپ بار بار آپ کا اشارہ جو ہے وہ کس جانب ہو رہا ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ قبلے کا رخ موڑ دیجئے، اور خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیرنے کا حکم آ گیا. اسی کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. یقین جانیے آج جتنی آرام دہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، فیوچر اتنا ہی ہمارا کربناک ہوگا، اتنا ہی کربناک ہوگا. آج اگر ہم کسی کی داد رسیلی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، داد رسی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، کسی کے لیے داد رسی کے الفاظ نہیں بول رہے ہیں، کسی کے زخموں پہ مرہم نہیں لگا رہے ہیں، اگر اس کے لیے میدان جنگ میں ہم نہیں کود رہے ہیں، اس کے لیے ہم کوئی خطاب نہیں کر رہے ہیں سرکاری طور پہ، اس کا سفارت خانہ ہم بند نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کا ساتھ دے دیا. سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن مجید کا آیت نمبر 51 اب اس کو جا کے آپ پڑھ لیجئے گا. جنہوں نے ان کے ساتھ راہ و رسم رکھی وہ بھی انہی جیسا ہے اور دار اسلام سے خارج ہے. میں نے اشارہ کر دیا ہے، سورہ مائدہ 5واں سورہ آیت نمبر 51 جا کے پڑھ لیجئے گا، اس کے اندر کیا اللہ بیان کرتا ہے. تو آج بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں زمین بوس ہو رہی ہیں، گر رہی ہیں، بچیاں اس میں شہید ہو رہی ہیں، بچے اس میں شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، مرد شہید ہو رہے ہیں، نوجوان شہید ہو رہے ہیں، اس کے اندر بوڑھے شہید ہو رہے ہیں نماز اور عبادت کی حالت میں جو ہمارا قبلہ اول تھا. ہمیں کس چیز نے روکا ہے؟ ہم تو ان کے ساتھ جام سے جام ٹکرا کے وہ پی رہے ہیں، گال سے گال ملا کے ان سے معانقہ کر رہے ہیں، ہاتھ ملا کے ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، ان کو ہم دوست بنا رہے ہیں، ان سے ہم ٹریڈ کا کام انجام دے رہے ہیں، ان سے ہم لین دین کر رہے ہیں، ان سے ہم تجارت کر رہے ہیں. جو ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ظلم و جور جنہوں نے برپا کر رکھا ہے، ہم کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے فقہ کے لوگ موجود ہیں، فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکی ہے، فقہ حنبلی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، فقہ جعفری ہے. یہ جید علماء اس وقت کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے، مجھے ڈاکٹر اسرار احمد کا وہ جملہ ہمیشہ یاد رہے گا جو انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا، اور اس کی پیشن گوئی انہوں نے کر دی تھی. اگر ان کی پرانی ویڈیو آپ لوگ کے پاس ہے تو دوبارہ اس کو دیکھیے اور سنیے. انہوں نے اس زمانے کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ مسجد اقصی کے قریب یہ پہنچ جائیں گے اور اس کو بھی شہید کر ڈالیں گے.
کیونکہ ہماری جو عزت نفس ہے، ایک زمانے میں امریکہ نے یہ کہا تھا کہ یہ تو وہ ملک ہے جو اپنی ماں کو بھی فروخت کر دے، شاید آپ لوگ کو یاد ہو۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ مسجد اقصی اس کو بھی یہ ڈھانے کے چکر میں ہیں، اور ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ اتنے میں نے آپ کو فقہ کے نام لے لیے ہیں۔ کسی نے کوئی احتجاج کیا، کوئی جملہ بولا، کوئی بات کی، کسی نے کہا کہ ان کے سفیر کو نکالا جائے، کسی نے کہا کہ چلیے آپ نے تو تسلیم نہیں کیا ہے، مگر مجھے حیرت اس بات میں ہے کہ طیب اردگان نے اتنا ببانگ دہل مذمت کی ہے جبکہ ان کا سفارت خانہ اسرائیل میں موجود ہے۔ پھر کیسے تعلقات، پھر کیسے روابط؟ میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے بیانات دے دیے، سب کچھ کر لیا۔ ایک عالم کا میں نے قول سنا تھا اس ویڈیو پہ، اگر علم ہے عمل کرو، اگر علم ہے آپ کے پاس تو عمل کرو، اور اگر یقین ہے تو اقدام کرو۔ اگر یہ یقین ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، اور قرآن تو ان کو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ کے مخلص بندے ہیں تو فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ان سے کہو کہ تمنائے موت تو کریں، اور آگے جا کے آیت کہتی ہے کہ نہیں، یہ تمنائے موت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ آگے بھیجنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اعمال میں۔ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ لوگ مر رہے ہیں۔ عید کیسی عید؟ ہاں نماز پڑھی، روزے رکھے، 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی، جا کے اللہ تیرا شکر ہے لاکھ لاکھ، مگر خوشی منانے کا واقعی کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ جب لوگوں کے گھر یہی عمل اگر ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہوتا تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے اس کے طور پہ؟ ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے اس کے طور پہ؟ اگر ہمارے گھرانے کے ساتھ، ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا جاتا تو ہم لوگ کیا کرتے ری ایکشن میں؟ یاد رکھیے، دنیا مکافات عمل ہے۔ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو کل ہمارے ساتھ ضرور ہوگا، اس لیے کہ خاموشی نیم رضامندگی ہے۔ جو خاموش رہتے ہیں وہ انہی ظالم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ حرکت کر ڈالی ہے کہ بیت المقدس میں نمازیوں پہ نماز کی حالت میں انہوں نے فائر کھول دیے۔ اللہ کی لعنت و ظالمین پر، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جب اللہ درود بھجوا سکتا ہے تو اللہ ملائکہ کے ذریعے، جن و انس کے ذریعے لعنت بھی بھجوا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔